بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے حرکات پڑھا تھا، زبر زیر پیش، اور اس کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی پڑھی تھیں۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین۔ تنوین تین قسم کا ہے: دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ یعنی جب حرف کے اوپر دو چھوٹے الف آ جائیں گے تو دو زبر ہو جائے گا، جب نیچے دو چھوٹے الف آئیں گے تو دو زیر ہو جائے گا، جب اوپر الٹی وہ چھوٹی واو آئے گی اور چھوٹی الٹی واو آئے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ دو پیش ہو جائے گی۔ اب ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان میں ہوتا ہے گنہ۔ گنے کا مقدار کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ ایک الف کا مقدار انگلیوں پر ہوتا ہے، جب کھلی ہوئی انگلی بند جب تک نہ کی جائے تب تک وہ ایک الف کا مقدار کہا جائے گا۔ کیسے؟ با دو زبر بن، یعنی کھلی ہوئی انگلی جب تک بند نہ ہو جائے، مٹھی بند نہ ہو جائے تو ایک الف کا مقدار ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے، جب تک بند نہیں ہوگی تب تک ہمیں بن کہنا ہے۔ اور گنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک سے آواز نکالنا، یہ گنہ ہے۔ گنے کا مقدار میں نے آپ کو بتایا کہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، اور گنہ ناک سے نکلتا ہے، یعنی جب ہم ناک کو بند کریں تو آواز کس طرح نکلے گا؟ میں ابھی بند کر رہا ہوں، کس طرح آواز آ رہا ہے؟ تو اسی طرح آواز نکالنا ہے گنے میں، چاہے وہ دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو۔ جب پڑھیں گے با دو زبر بن تو ہمیں ناک کو ہلانا ہے تاکہ گنہ نکلے۔ تو گنے کا مقدار میں نے آپ کو بتایا، کھلی ہوئی انگلی جب تک بند نہ ہو جائے یا بند انگلی جب تک مکمل کھل نہ جائے، یہ ایک الف کا مقدار ہے۔ جب ہم آگے پڑھیں گے، جب حروف مدہ پڑھیں گے، مد متصل پڑھیں گے، مد منفصل پڑھیں گے تو وہاں مقدار ایک الف سے زیادہ ہو جائے گا۔ وہاں ایک الف سے زیادہ ہوں گے، پھر دو الف، تین الف، پانچ الف۔ تو ابھی ہمیں گنہ میں کتنا مقدار لگانا ہے؟ ایک ہی الف کا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اب جب دو زبر کے بعد الف آئے گی، یعنی یہ با دو زبر، تو جب یہ الف آ جائے گی تو وقف کی حالت میں ہم کیسا پڑھیں گے اس کو؟
با پڑھیں گے. تو واقف میں باد و زبر بن. ہم ہجے میں اس کو نہیں پڑھیں گے, الف کو ہجے میں نہیں پڑھنا لیکن رواں میں پڑھنا ہے. ہجے میں پڑھیں گے باد و زبر بن اور رواں میں پڑھیں گے بن. وقفن کریں گے ہم تو با کہیں گے, پھر ہمیں یہ ایک الف کاٹ لینا ہے. تو اسی طرح یہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف میں سے جب بھی الف آئے گی تو ہم وقف میں اس الف کو پڑھیں گے, جوڑ اور ہجے میں اس کو ہمیں نہیں پڑھنا. اور اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی مشق بھی پڑھاؤں گا, اور جب ہم 2 زیر پڑھیں گے 2 پیش پڑھیں گے. یہ میں نے 3 پارٹ میں کیا اس کو. اب پہلا پارٹ ہے اس کا تنوین کا, اور دوسرا اور تیسرا میں دوبارہ اپلوڈ کروں گا. ابھی چلتے ہیں. تھینک یو.